وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفات فأخرج من صلبه كل ذرية زراها فنصرهم بين يديه كالزر ثم كلمهم قبلا قال لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون رواہ احمد ابن حنبل کی یہ بھی روایت ہے جو آپ ہمارے پیش نظر ہے اور آپ کی بھی سماعت میں آ چکی بات ہے. حدیث پاک کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سید المفسرین ہیں. جب یہ لوگ کوئی چیز روایت کرتے ہیں تو بڑی مضبوطی سے کرتے ہیں. بہت فقیہ صحابی ہیں. جب ان کی عمر چھوٹی تھی تو ان کی عقل اس وقت بھی بہت بڑی تھی. عبداللہ ابن اسی لیے ان کے گھرانے میں بہت دن تک حکومت و سلطنت رہی. سلطنت عباسیہ جو ہے ویسے یہ لوگ خلافت کہتے تھے لیکن خلافت کو 30 ہی برس کی جو منہاج نبوت پر تھی. تو وہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اخذ اللہ المیثاق اللہ نے عہد لیا من ظہر آدم بناما آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی تمام اولاد سے جتنے آدمی ہیں یا تھے یا ہوں گے سب سے عہد لیا. اس میں کوئی بچا نہیں. نامان یہ در حقیقت مکہ اور طائف کے درمیان کو وادی ہے جو بالکل عرفات سے ملی ہوئی ہے. قریب ہے بالکل اسی کو کہتے ہیں نامان. لیکن بہت قرب ہونے کی وجہ سے عرفات ہی کہا گیا. تو عہد بھی میدان عرفات میں لیا گیا ہے اور حج بھی میدان عرفات میں ہی ہوتا ہے. سب سے بڑا رکن حج کا عرفات ہے, وقوف عرفات. یہ جس کو مل گیا حج ملا, وہیں حج بھی ہوتا ہے اور حساب کتاب بھی وہیں ہوگا. فاخرج من صلبہ کل ذریۃ ذراہا تو نکالا ان کی پشت سے تمام ان لوگوں کو جن کو خدا کو پیدا کرنا تھا. جو پیدا ہونے والے تھے آدم سے لے کے آخر تک سب کو نکالا. سب آدمی نکلے. فنصرہم پھر ان کو بکھیر دیا بین یدیہ آدم کے سامنے بھی ان کی اولاد کو ان کے سامنے بکھیر دیا. کالزر جیسے چھوٹی چھوٹی چونٹی, آپ اس کو مونگی کہتے ہیں, ایسے جیسے چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی مونگی ہوتی اس طرح سے سب تمام لوگ نکلے. آدمی مونگی کی طرح سے تو تھا, بندر کی طرح سے کہیں نہیں تھا. یہ اہل مغرب اپنا رشتہ بندر سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ ان کی عادت بھی بندر ہی کی ہے. اگر بندر بھبکی میں آپ آ گئے تو آپ کو بندر نوچ ڈالے گا, اور آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو بندر بھاگ جائے گا. یہ بندر کی عادت ہے. تو یہ اولاد ہو بندر کی یا نہ ہو رشتہ جوڑتے ہیں, لیکن عادت بندروں کی کچھ تو ہے. ڈارون کی تھیوری میں تو چونٹی کی طرح سے تھے. ثم کلمہم قبلا پھر اللہ نے ان سب سے کلام کیا ان کے سامنے. اللہ نے جتنی چونٹیاں تھی کلام کیا ان سے. چونٹیاں بھی کیا مخلوق ہے. سلیمان علیہ السلام نے بھی چونٹیوں سے کلام کیا. آئے یہ سورہ نمل ہے آپ کو. جب اللہ والی چونٹیوں سے بات کرتے ہیں تو قدرت کو نہیں بات کرے. ان چونٹیوں سے کلام کیا اللہ نے, اور جس سے چاہے وہ کلام کرے, جس کو چاہے سنائے, جس کو چاہے راہ دکھائے.
کیا کلام کیا؟ الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ یہ ہے الست بربکم، رب ہی کی بات آئی پالنے کی. اسی لیے اس دنیا میں سب سے بڑا ہنر اگر کوئی ہے تو پالنا ہے. پالنا، اجاڑنا نہیں، پالو. انسان کو اجاڑو نہیں، پالو اسے. اس کی فصلیں برباد نہ کرو، اس کی زندگی برباد نہ کرو، اس کا گھر نہ گراؤ، بلا وجہ اسے موت کے گھاٹ نہ اتارو، بلا وجہ اسے قید و بند میں نہ رکھو. پالو رب. یہی پالنے کی وجہ سے ماں باپ کا حق اللہ نے اپنے ہاتھ سے ملا دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین سارے جہاں کو پالنے والا، اپنے بچوں کو پالنے والے ہیں ماں باپ. لیکن یہ ہنر اس کو آتا ہے جو باپ ہو بچے والا ہو، اور جو کسی کا باپ نہ ہو بچے والا نہ ہو، کیا جانے اسے کیا معلوم کہ بچوں کا درد کیا ہوتا ہے. جو باپ ہے اس کو معلوم ہے، جو نکھٹو ہے، ناکارا ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کیا جانے. بچوں کا درد باپ جانے یا پھر ماں جانے، اور باپ سے زیادہ ماں جانے. اسی لیے زیادہ تر جو بچوں کی محبت کا تذکرہ ہوا تو ماں کا ذکر آ رہا ہے. حق خدمت میں ماں زیادہ ہے باپ سے، اور حق پرورش میں، حق تربیت میں، حق تعلیم میں، حق ادب دینے میں باپ زیادہ ہے. اور ایک باپ نہ ہو ساری دنیا موجود بچہ یتیم ہو جائے. باپ جیسی کوئی پرورش نہیں کرتی. باپ سے بڑا سایہ دار درد میں نے دیکھا نہیں. جو کسی کا باپ نہ ہو اسے کیا پتا کہ اولاد کا درد کیا ہو، انسان کا درد نہیں. شاہ صاحب تم سے پوچھا لست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. سب نے وہاں مان لیا تھا، کسی ایک نے بھی وہاں انکار نہیں کیا. جب وہ عہد لیا گیا تھا، عہد الست جسے کہتے ہیں، تو سب نے وہاں ہاں کہا تھا. کچھ لوگوں کو تو وہ عہد یاد ہے، وہ اللہ والے. خود حضور نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا، صدیق وہ دن والا دن بھی تم کو یاد ہے؟ اشارے میں کہا تھا صدیق یعنی ابو بکر صدیق، وہ دن والا بھی دن تم کو یاد ہے؟ تو یہ نہیں پوچھا کہ حضور کون سا دن، یہ نہیں پوچھا کیا رمز شناس تھا. کہا حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے ہی کہا تھا. آئی بس یہ بھی یاد ہے. وہاں کی بات ان کو یاد ہے، لوگوں کو یہاں کی بات یاد نہیں. ابھی یہاں آپ سن رہے ہو نا، دروازے تک جاؤ کہ بھول جاؤ. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کبھی کل کا درس میں پوچھ لوں، کبھی کچھ پتہ نہیں. ایسا دنیا میں آدمی گم ہوا ہے کہ کوئی ٹھکانا ہی نہیں اس کا. سب دنیا ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا کے بیٹھا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری ایک منزل ہے. جیسے باپ کی پشت ایک منزل تھی، رحم مادر ایک منزل تھا. دنیا آب و گل بھی ہماری منزل ہے. بس یہ اتنا ہی کہ اس منزل پر ہم گزر جائیں، یہ بھی منزل. تو ان کو یاد تھا صدیق اکبر کو دن. خیر یہ تو حضور ہیں اور حضور کے یار غار صدیق اکبر، تو وہ دن تو یاد ہی ہے. علی ابن سہل اصفہانی سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے صوفی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو وہ دن یاد ہے؟ اب صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اللہ والوں کی ولی کی بات کر رہا ہوں. آپ کو وہ دن یاد ہے؟ انہوں نے مسکرا کے کہا بالکل یاد ہے، لگتا ہے کل ہی لیا گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ان اللہ والوں کے پاؤں کو کوئی دھون ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے بابا، برابری تو جانے دو. صرف انہوں نے کہا لگتا ہے کہ کل ہی تو یاد لیا گیا، بالکل یاد ہے. اور یہ عارف رومی نے جو اپنی مثنوی مانوی مولوی میں جو لکھا، جو شروع کیا ہے، تو جانتے ہو کہاں سے شروع کیا ہے؟ یہ شعر ہے، بشنو اسنے چوں حکایت میں کنت بس جدائی ہاں شکایت میں کنت. یہاں سے کتاب شروع. اے بانسری سے سنو، بانسری جو بجتی ہے. دیکھو یہ کون سی حکایت بیان کر رہی ہے. بانسری بھی بجتی ہے تو اللہ والے سبق لیتے، دیکھ رہے ہو. اب دیکھو یہ بانسری جو بج رہی ہے یہ کون سی حکایت بیان کر رہی ہے. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، وہ جدائی یہاں شکایت میں کنت. یہ اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے، اسی لیے اس کے بجنے میں درد ہے. جب بجانے والا بجاتا ہے بانسری کو درد ہوتا ہے، کبھی کبھی رونا آ جائے گا اس کی کوپ پر. کہا یہ اب جدائی کی داستان. کہا اتنا درد بانسری میں کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ اپنے وطن سے جدا ہوئی ہے. بانس کو یا نرکل کو کاٹا گیا، وہاں سے لایا گیا، آگ میں تپایا گیا، بنایا گیا، تب جا کے بانسری بنی. تو اس کو اس کے وطن سے جدا کیا، اپنے وطن کی جدائی میں رو رہی ہے. یہ کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ ان کے وطن سے جدا کر کے ہنس رہے ہیں. یہ ہنسی آپ کی کیسی ہے؟ وہ وہیں کے رہنے والے. یہ جو ریفیوجیز کا مسئلہ دنیا میں ہے یہ کیا ہے؟ ان کو ان کے وطن سے نکال دیا. فلسطین ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، شام ہو،
یمن ہو سب مسلم ملک ہے، افغانستان ہو نکال دیا گیا، ان کے وطن میں نہیں رہنے. اس کی مذمت تو کوئی نہیں کرتا، ان کو وطن سے بے وطن کیوں کیا گیا؟ کچھ خوش آمدی جو ہے وہ نکالنے والوں کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہم اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایشیا اور افریقہ کے آدمی انسان اگر کہیں کہ ہم آزاد ہیں تو ٹھیک، ان کو اپنی آزادی مبارک، لیکن ان کے حکمراں آزاد نہیں ہیں، آج بھی محروس. یہ ذہنی غلامی میں ہے، ان کا ذہن غلام ہے، ان کی عقل غلام ہے، اور یہ داغ غلامی بہت مشکل ہے دھونا، ذہنی طور پر غلام ہے آج. اور یہ نہیں کہ ایشیا کے کسی آدمی کی یہ کہی ہوئی بات ہے، خود میں نے بش جونیئر کو کہتے ہوئے سنا ہے، وی آر فریڈم لونگ کنٹری، ہم ایسے ملک میں رہنے والے ہیں جہاں آزادی کو پسند کیا جاتا ہے اور اپنی آزادی کسی قیمت پر نہیں بیچتے. بہت مبارک ہو، ٹھیک ہے، اچھا ہونا چاہیے، وی آر فریڈم لونگ. لیکن اس وقت میں ذرا خیال میں ڈوبا، وہی وہ افغانستان پہ حملہ کرنے والے تھے، تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ فریڈم لونگ کنٹری ہے تو کچھ غلامی لونگ کنٹری لوگ بھی ہیں کیا؟ تو مجھے لگا کہ دیکھا کہ افریقہ اور ایشیا کے زیادہ تر حکمراں سب غلامی ہیں، ان کو غلامی کے بغیر چینی ہی نہیں ہے، یہ غلام رہنا چاہتے ہیں. خود ہمارا ملک بھی اس دور سے کئی بار گزر چکا ہے، تو وہ خوب ابھی گئی نہیں ہے ہماری، وی آر فریڈم. تو یہ سمجھ کے کہ ہم آزاد ملک ہیں اور کوئی غلام ملک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ غلام کے اندر سب کچھ ہوتا، حوصلہ نہیں ہوتا. غلاموں کے اندر کیا حوصلہ ہوتا؟ جب تک ملائی ملے گا نہیں بھاگ جائیں گے. ہم محمود عباس کے پاس کون سا حوصلہ ہے؟ ملائی کھاتے رہتے ہیں. ان کا نام ابو مازن بھی ہے، ہم ان کو ابو ماچس کہتے ہیں. آپ لگا میرا ایسے کتنے ملیں گے؟ تو اپنے کو آزاد کر کے کہا کہ غلاموں کو ٹھکانے لگا دو، ان کو بالکل بے دست پا کر دو. اس لیے وہ افغانستان پہ ٹوٹ پڑے. بہانہ یہ تھا کہ اسامہ ابن لادن کو ہمارے حوالے کرو طالبان سے. طالبان نہیں گئے تھے وہاں، ایک آدمی بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا وہ ثبوت دے دو کہ یہ کام انہوں نے کیا، ان کو دیتے ہیں، وہ دے بھی دیتے ہیں. نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کرو، یا آپ کے کہنے سے نہیں، کافی سمجھ لیا، کہا سمجھ لیا. جنگ ہوئی، جانے کتنے شہید ہوئے، جانے کتنے قید و بند میں ہوئے، جانوں کو کتنوں کو آپ کے حوالے کیا گیا، سب کچھ سب، لیکن آزادی نہیں. اور یہ جسے کہتے ہیں اسامہ ابن لادن، آپ جانتے کون ہے؟ یہ امریکہ کا یار غار ہے، اس کی محفلیں سجتی تھی امریکہ. اسی طرح شاہ ایران کو آپ جانتے ہو، وہ امریکہ کا یار غار تھا. صدام حسین کو جانتے ہو آپ، یہ امریکہ کے دوست تھے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جتنے دوست تھے امریکہ نے سب کو ٹھکانے، خود طالبان بھی ان کے بنائے ہوئے. اس وقت یہ مجاہدین تھے، جب ان کے سامنے آ گئے ٹیررسٹ ہو گئے پٹ سے. اور سب کو یہ معلوم ہے، کوئی پرانی تاریخ ہم نہیں دوہرا رہے، جو آنکھوں کے سامنے. جب تک روس کے سامنے تھے یہی طالبان امریکہ کے نور نظر تھے اور مجاہدین تھے. یہ گودی میڈیا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کون سی تاریخ بیان کرو تو ذرا بیان. یہ نور نظر تھے. لیکن جب خود امریکہ کے سامنے امریکہ نے وہی غلطی کی جو سوویت یونین نے کی تھی، پھر ان کے سامنے آئے تو ٹیررسٹ ہو گئے. واہ صاحب، عجیب پیمانے ہیں. کبھی وہ مجاہدین ہو، کبھی وہ ٹیررسٹ ہو. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے دوست تھے سب کو امریکہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا. شاہ جان کی خبر بھی نہیں پوچھی کہ کہاں مر گیا، پناہ بھی نہیں دی اس کو. صدام حسین کو مار کے رہے، اسامہ ابن لادن کو یہ مار کر کے رہے، طالبان کی اینٹ سے اینٹیں بجا کے رہے. انہوں نے کسی دوست کو نہیں چھوڑا. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. آخر میں پھر قسمت آزمائی کرنے کے لیے طالبان پر آئے تھے، کیونکہ کسی دن یہ کسی کے غلام نہیں تھے. اگر بش کو ناز تھا وی آر فریڈم لونگ کنٹری، افغانستان نے سبق دیا کہ ہم آپ سے زیادہ آزاد ہیں، آپ کی آزادی کو بھی ہم دفن کریں گے. اور کیا انہوں نے. اب رونا کیا ہے؟ اور جو آزاد نہ ہو وہ آزادی کو کیا جانے، غلام کو کیا معلوم. اگر معلوم نہیں ہوتا تو غلام کیوں ہوتا وہ. کسی آزاد سے پوچھو کہ آزادی میں کیا لگ سکتے، جو ٹکے ٹکے پہ بک رہا ہے اس کی خلوت فروخت ہو رہی ہے، وہ کیا جانے کی آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے. چلو صاحب اپنے مضمون پر ہم ہیں. وہاں سب نے کہہ دیا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. تو مولانا کی مثنوی کی طرف میں آ گیا تھا نا، کہ مولانا نے مثنوی وہیں سے شروع کی کہ یہ بانسری جو بجتی ہے تو مرد ہو کہ عورت ہو کہ بچے ہو، کبھی کبھی سب رونے لگتے ہیں، اس میں ایسی کوک ہوتی ہے. تو یہ اپنی جدائی کی داستان بیان کرتی ہے بانسری. کہا ہم بھی اپنے وطن سے جدا ہوئے ہیں، وہ آخرت ہے، لیکن ہم کو یاد نہیں ہے. اگر یاد ہوتا تو ہم بھی ایسے روتے جیسے بانسری روتی ہے، مولانا نے کہا. اور اسی پر کسی کہنے والے نے کہا کچھ نہ پوچھے ہم نشیں میرا نشیمن تھا کہاں. اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں.
آخرت. ہم کو بھی اپنی آخرت کے لیے رونا چاہیے, صرف دنیا ہی کے پیچھے نہیں پڑے ہونا ہے, ہمیں جانا ہے آخرت میں, جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے بھی رونا ہے. ایک بانس روتا ہے, ایک نرگل روتا ہے اپنے وطن سے جدا ہو کے, ایک پرندہ روتا ہے وطن سے, تو انسان اگر روئے تو قدرت نے فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, یہ ہم نے تم سے عہد اس لیے لے لیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے. ایک ایک سے عہد لے لیا ہم نے, نہیں تو آپ کہتے تھے کہ ہم تو اس سے غافل تھے, یہ تو ہمارا رب ہے. چلو. اور تقولوا, یا تم یہ کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا ہم سے پہلے, تو کیا باپ دادا کی ہماری پکڑ دھکڑ ہوگی؟ کہا نہیں, تم بھی دوائی دے چکے ہو, تمہارے باپ دادا بھی, سب سے عہد ہم نے لیا, کسی کو چھوڑا ہی نہیں, سب سے عہد لیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے باپ دادا کا قصور ہے, تو آپ نے بھی تو وہاں کیا تھا. اچھا, اسی لیے انبیاء آتے ہیں کہ وہ عہد الست یاد دلائیں. آئی بات سمجھ میں کہ آخرت میں کیا کہہ کے آئے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو, وہاں کیا کہہ کے آئے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو. وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو باپ دادا کا قصور تھا اور ہم تو ان کی اولاد ان کے بعد, تو کیا باپ دادا کے کیے پر تم ہم کو ہلاک کر. کہا نہیں, ہم نے تو سب سے عہد لے لیا. خدا کرے وہ عہد الست سب کو یاد آ جائے. جب وہاں کہہ دیا کہ تو رب ہے, تو جیتے جی کہیں اس کو کہ تو رب ہے, تو ہمارا خدا ہے. خدا کو بھول کر کے کوئی بات بھی نہ کرو, خدا کو بھول کر کے کوئی کام بھی نہ کرو, خدا کو بھول کر کے کوئی فکر بھی نہ اڑو. اپنی تینوں قسم کی زندگی میں, فکری زندگی ہو یا عملی زندگی ہو آپ کی, یا قولی زندگی, اپنی تینوں نہ کرو حرکت. کہیں خدا کو بھول کے کوئی بات مت کرو, بہت شیخی مت بگارو, بہت اونچی اڑان مت بھرو, بہت زمین کو پاؤں پٹک کے مت چلو, بہت ترم خواہ یہاں مت بنو, سب جھکا دو. اور ہم نماز میں اسی کا اعتراف کرتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں پہلے ادب سے, پھر اس کی بڑائی جیسے ذرا سا سامنے آئی جھک جاتے ہیں, پھر اور بڑائی آئی تو زمین میں بچ جاتے ہیں. تو مسجد ہی میں بچھنے کی جگہ باہر نہیں ہے کیا؟ جیسے مسجد میں بچھے ہوئے ہیں باہر بھی بچھے رہنا چاہیے تمام زندگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.